اسی زمانے میں شیعہ میں بھی بڑے بڑے علماء تھے اور ان سے بات چیت ہو گئی تھی کہ یہ کیا کرتے جلوسوں سے جلسوں سے کربلا کے شہداء کا حسین کا کیا درجہ بڑا ہوگا. تو ان کے مجتہدوں نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی چیز نہیں، جو کچھ ہے قرآن ہے سنت ہے صحابہ ہے وہ آپ کے پاس، ہم اگر یہ رسوم نہ کریں تو ہمارا مذہب ختم ہو جائے. اس طرح ہمارے یہ جو بدعتی دوست ہیں یہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اگر یہ میلاد نہ کرے جلسے جلوس اور ہمارا ہی نہ کرے تو بدعت ختم ہو جائے. یہ بدعت کو اہل سنت سمجھتے ہیں کما کر. اہل سنت تو ابن شہاب ظہری سے پوچھا گیا تھا کہ اہل سنت کون ہے، انہوں نے کہا انبیاء. پھر ان سے پوچھا گیا اہل سنت کون ہے، کہا صحابہ. یعنی ہر دور کے نیک لوگ یہی اہل سنت والجماعت. پھر پوچھا گیا اکان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتنعمون، پیغمبر کے صحابہ مزے چرچے کرتے تھے، اچھے کپڑے اچھے کھانے کا نام، ولکن کانوا اہل السنت والجماعت. بالکل، لیکن تھے اہل سنت والجماعت، یعنی حدود شرع میں رہتے ہوئے. پھر انہوں نے پوچھا کیا وہ ہنستے تھے؟ کہاں ہنستے بھی تھے مجلسوں میں، کیونکہ پکے اہل سنت والجماعت. اس طرح کئی سوالات ہیں. چاروں ائمہ ان کے جو متبعین ہیں اور پورے چار جہان عالم کے جو مسلمان ہیں عہد رسول سے عہد صحابہ سے تابعین سے آج تک سب کے سب اہل سنت والجماعت. لیکن وہاں نہ یہ بدعت نہ وہ بدعت، بلکہ بدعت نہ ہونا ہی اہل سنت کی علامت ہے. پیرانی پیر نے شیخ عبد القادر نے غنیہ میں لکھا ہے جو بدعت کرے اور اس کو دین سمجھے اللہ تعالیٰ اس کا نہ فرض قبول کرے نہ نفل، اور اللہ اس کی آبادی کو جلدی ویران کر لے. اباد اللہ علیہم الخضراء. اور تفسیر ابن کثیر میں لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، سورہ احقاف کے نیچے لکھتے ہیں اما اہل السنہ والجماعہ فیقولون لکل فعل وقول لم یثبت عن النبی ولا عن الصحابہ ہی بدعہ. اہل سنت والجماعت جو چیز نبی اور صحابہ سے ثابت نہ ہو اس کو بدعت کہتے ہیں. تفسیر ابن کثیر. تو انہوں نے ویسے اپنے آپ کو گھنا مشکل کام میں ڈالا. یہ اہل سنت والجماعت ہے نا کہ فجر کی نماز میں موجود ہو، الف لام میم سجدہ اور دہر پڑی گئی، میں ناغہ نہیں ہوا ہے. معجم الصغیر طبرانی جلد 1 صفحہ 180 اور 81 پر عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں وکان یدیم ذالک، ہر جمعے کی فجر میں آپ الف لام میم سجدہ اور دہر تلاوت فرماتے. دیکھو جمعے کی نماز میں آپ سے سورہ اعلیٰ و غاشیہ بھی ثابت ہے، سورہ جمعہ منافقون بھی ثابت ہے، سورہ قاف اور قمر بھی ثابت ہے. ہر نماز میں مختلف صورت ہے، لیکن جمعے کی فجر میں صرف اور صرف الف لام میم سجدہ اور سورہ دہر. امام ابو جعفر طحاوی جن کے بارے میں کہتے ہیں میں نے اوعیۃ العلم، علم کے اونچے برتنوں میں سے تھا، ان کو روایت نہیں ملی کہ حضرت نے جمعے کی فجر میں کبھی بھی الف لام میم سجدہ اور دہر کے علاوہ کوئی صورت پڑھی. میں نے کئی اماموں سے کہا کیوں نہیں پڑھتے؟ کہتے لمبی ہے. میں نے کہا اچھا. کہنے لگا میں نے کہا بخاری شریف میں حضرت کی 100 اور 60 قرات تھی، یعنی پہلی رکعت میں 100 دوسری میں 60. حضرت کی قرات 60 اور 40 تھی، یعنی پہلی میں 60 دوسرے میں 40. 2 درجے ہو گئے. یہ جو دونوں ملا کے 61 ہے. تو معلوم ہوتا ہے کہ سب سے کم قرات جمعے کی فجر میں آپ کی ہے الف لام میم سجدہ و دہر. کبھی کہتے ہیں یہ لوگ تنگ ہو جاتے ہیں. میں نے کہا اس لیے تنگ ہوتے ہیں کہ آپ نے سنتوں سے آگاہ نہیں کیا ہے. ہمارے یہاں جب نئے نئے میں نے شروع کیا تھا تو بعض ساتھیوں کا خیال تھا
لیکن کچھ دنوں بعد خود ہی انہوں نے کہا کہ نہیں، لوگ دور دور سے آتے ہیں کہ بھائی کم از کم جمعے کی فجر سنت کے مطابق پڑھ لی جائے. اور لوگوں کو تو ہمیں دین سکھانا ہے، لوگ ہمارے پاس دین سیکھنے آ رہے ہیں، وہ لڑائی کرنے کے لیے یا انحراف نہیں ہے، تو ہم سکھاتے الٹا پلٹا. ان کو آپ کہیں کہ یہ سنت ہے، یہ پیغمبر کا ناغہ نہیں ہے. بلکہ مرتضی حسین زبیدی نے جو قراءت جمع کی ہے، امام ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن اسود وعلقمہ عن ابن مسعود عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی امام ابو حنیفہ راوی ہے. امام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی فجر میں سجدہ و دہر پڑھتے تھے. شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند حضرت اقدس حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی اعلی اللہ مقامہ، وہ جامع مسجد دارالعلوم دیوبند میں جمعے کی فجر خود پڑھاتے تھے اور فرماتے تھے یہ ائمہ پر مجھے اعتماد نہیں، یہ گڑبڑ شروع کرتے. 89 سال میں حضرت کا وصال ہوا ہے، اخیر تک پڑھاتے رہے. اور ایک دفعہ حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے جانا ہوا، اتفاق سے جمعے کی فجر تھی. مولانا اشرف علی صاحب نے کھلوایا کہ نماز فجر مولانا سے احمد صاحب پڑھا لیں. حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی نے سجدہ و دہر پڑھی. مولانا اشرف علی نے اعلان کیا کہ مولانا حسین احمد صاحب جہاں قدم رکھتے ہیں وہاں سنت زندہ ہوتی ہے، آئندہ ہم بھی کبھی اس میں ناغہ نہیں کریں. اور الا وفات حکیم الامت خانقاہ تھانہ بول میں جمعے کی فجر کی پہلی رکعت میں الف لام میم سجدہ اور دوسری میں سورۃ دہر تلاوت کریں. حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ تو شاگردوں سے حاضری لیتے تھے. جب دارالعلوم دیوبند سے دور حدیث کر کے سند فراغ حاصل کر کے چلے جاتے تھے اور پھر کبھی سال دو میں کبھی ملنے آتے تو حضرت فرماتے کیا کرتے تھے؟ جی امامت ماشاء اللہ جمعے کی فجر میں کون سی صورتیں پڑھتے ہیں؟ اب اگر وہ سمجھدار ہے، لائق ہے، صحیح طرح دورہ پڑھا تو وہ جی الف لام میم سجدہ و دہر تو حضرت دعائیں دیتے. اور اگر وہ کہتے جی کوئی سی بھی پڑھ لو تو حضرت مدنی فرماتے تھے آپ نے کہاں پڑھا ہے؟ یہاں دیوبند میں آپ سے کا کوئی کتاب معلوم ہے جس کے جمعے میں اور فضائل میں پیغمبر کی قرات جمعے کی فجر میں سجدہ و دہر نہ ہو؟ سارے سیاح بڑے پڑے. تم کو اتنی بیگانگی و اجنبیت کیوں ہو؟ حضرت فرماتے تھے دونوں صورتیں سیٹ کرو اور جمعے کی فجر میں الف لام میم سجدہ و دہر پڑھو. اگر نہیں پڑھ سکتے ہو تو امامت چھوڑ دو، امامت کے آخری لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وعلی کل شیء قدیر. تو جتنے اہم مہم مسائل ہیں ان پر توجہ دی جائے. یہی تو سیرت النبی ہے، یہی تو میلاد شریف ہے. میلاد شریف ان ائمہ سے پڑھوا دے ذرا، آپ پتہ چل جائے گا آپ کو. اتنی فضول بیہودہ باتیں شروع کر دیتے بغیر علم، بغیر کسی معرفت پڑتا. ہاں ایک کام ہو سکتا ہے بڑا سارا جگہ بات کرو. جو جمعے کی فجر کی پہلی رکعت میں الف لام میم سجدہ اور دوسری میں دہر پڑھتا ہے اس کو میں مہینے میں 5,000 روپئے دوں گا. اچھا ٹھیک ہے جی، 2-3 مہینے اپنے شاگردوں کو بھیج دے، دیکھ لے واقعی ہے تو بھیج دے ہدیہ. جب 2-3 مہینے پکا ہو جائے پھر چھوڑ دے، کیونکہ اب چھوڑے گا نہیں، کیونکہ سورت جو پڑھی جائے اور پھر چھوڑ دی جائے پھر کبھی نہیں پڑھ سکتا. تو قرآن پاک کے خزائن ہے. سیرت مقدسہ کا ایک روشن باب ہے کہ جہاں جہاں سنتوں کی طرف توجہ کم ہے ان کو توجہ دلائی جائے. میں نے جہانگیرہ میں ظہر میں سورت یاسین پڑھی اور جمعے کی فجر میں
الف لام میم سے دہر پڑی. تو پختونوں کی ذرا غلط روایات بھی ہے اور ائمہ بھی ان کے تابع ہوتے ہیں. ایک گھڑوس سا تھا، اگر یہ نماز ہے تو میں پھر نہیں آؤں گا. میں نے دعا کی، جب واپس چلا گیا جا چکا تھا اپنے مقام پر. میں خرج خدرے کے لگتا میں کھارا تھا سنت کر لی تھی. شیخ القرآن مولانا طاہر پنجیری رحمۃ اللہ علیہ سنت کے بعد دعا بھی دیں، جنازے کے بعد بھی دیں. میں نے کہا یہ کبھی کہا آپ نے شاگردوں کو جمعے کی فجر میں سجدہ و دہر پڑے؟ کس ان سنتوں کے لیے کوئی نیا نبی آئے گا؟ یہ تو بھری پڑی مضبوط سنت ہے. قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں. اللہ تعالی ہمیں ایسی کئی چیزوں کی طرف توجہ عمل نصیب فرمائے جن کی طرف توجہ نہیں ہے. یہ سر ڈھانکنا، آج کل لوگ ننگے سری ہو گئے. یہ داڑھی مونڈنا، فسق و فجور خاص شاہکار گند ہے، اس میں مسلمان ملوث ہو رہا ہے. آپ آستینوں والی قمیص نماز مکروہ ہے، پڑھی جا رہی ہے. مرد ہو کر کے 5-6 ٹخنوں سے نیچے ہے، حالانکہ ابو داؤد میں یہ نماز دوبارہ پڑھوائی گئی ہے. الغرض کتنے کام ہیں سنتوں کے اور کتنے کام ہیں سیرت کے اور میلاد شریف کے، لیکن جن کی طرف بالکل خواب غفلت میں لوگ پڑے ہیں، توجہ تک ہے. تسبیحات دونوں ہاتھوں سے گنیں گے، حالانکہ طے شدہ ہے کہ تسبیحات صرف دائیں ہاتھ کے پوروں سے گنے جائیں گے، بائیں ہاتھ کا اس میں کوئی کام نہیں. فرض نماز پڑھ کر کے سنت موقدہ موجود ہے اور یہ خان سامہ بیٹھا ہوا ہے، انگلیاں گن رہا ہے. بعد میں جب اس کا جی چاہے گا تو اٹھے گا. یہ طریقہ ہے سنت کا؟ یہ تو سنتوں کو برباد کرنے کا طریقہ ہے. فرض نماز کے بعد مختصر دعا بمقدار اللہم انت السلام کما روت عائشہ کما روا عنہا مسلم، اور اس کے بعد سنت موقدہ جیسے ظہر، مغرب، عشاء. ہاں جہاں پر فرضوں کے بعد کوئی سنت موقدہ کا عمل نہیں ہے، جیسے فجر، عصر، آپ طویل کلام کریں، بعد نصیحت کریں، لمبی دعا مانگیں، جتنا چاہے آپ تسبیحات پڑھیں. ویسے تو تسبیح کے دانوں پر پڑھنا ثابت بھی ہے اور جائز بھی ہے، لیکن یہ نمازوں کے بعد جو 33 ہے اس کے بارے میں طے شدہ ہے کہ انامل الاصابع پر ہے، دائیں ہاتھ کے پوروں پر. یہ تسبیح کے دانوں پہ نہیں پڑھنا. لوگ نماز پڑھتے دائیں نکال کے شروع ہو جاتے سن چپن. یہ سب سمجھانے نہیں، یہ سیرت النبی ہے. یہ اصل میں پیغمبر مرسل کی تشریف آوری کی برکات ہے، تجلیات ہے، انسانیت کی تہذیب کے معادن ہے. کمی سے بٹن پٹیاں بایاں دائیں پر ہے، بھئی یہ کس زمانے سے ہے؟ بھئی طے شدہ ہے فقہ کے اندر کہ دائیں بٹن پٹی بائیں پر ہوگی، جیسے ہم نماز میں ہاتھ باندھتے ہیں، عورت بھی دائیں ہاتھ بائیں پر اور مرد بھی. یہ اس طرح کبھی بھی کسی نے نماز نہیں پڑھی. تو جب بائیں ہاتھ کبھی نماز میں اوپر نہیں آئے تو آپ کو کیا حق ہے کہ آپ نے الٹی قمیض بنوائی؟ درزی منہ بنا کے دیتا ہے کیا؟ اس کو ایک دفعہ ہدایات دو کہ میں نے اپنے بزرگوں سے سن لیا. سنت طریقہ یہ ہے کہ قمیض، واسکٹ، صدری، شیروانی، کوٹ، عبا، جبہ، الغرض مسلمان کا جو بھی لباس ہے وہ دائیں بائیں پر ہوگا. تم یہاں تھک گئے ہو، ہمارے بزرگوں نے ہدایت میں لکھا ہے کہ مردے کو کفناتے ہوئے پہلے بائیں پٹی لگا لے، لیفوق علیہ الیمنی، تاکہ دائیں اوپر آ جائے. کما کان یلبسہ وہو کان فی الاحیاء، جب یہ زندہ تک ہے سب. ہدایہ کتاب الجنائز، ہر نہر نہایا، بنایا، جرایا، انڈیا، بزازیہ، تمام معتبرات جو ہمارے ہیں سب بھرے پڑے. اللہ تعالیٰ ہمیں سچی سیرت سچائی کے ساتھ نصیب فرمائے اور اللہ ہمارے
بھائیوں کو بھی بدعت سے اور بدعت کے جاڑ جنگار سے نجات عطا فرمائے، اور انہیں اور پورے عالم کے مسلمانوں کو اللہ سچ مچ سنتوں کا صراط مستقیم عطا فرمائے۔ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک وله علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا ومغفرا۔ اللهم اهدنا بالهدى ونقنا بالتقوى واغفر لنا بالآخرة والأولى۔ اللهم انا نسألك الصحة والعفة والأمان وحسن الخلق والرضا بالقدر۔ اللهم اشفنا واغفر يا شافي يا كافي يا عافي يا معافي۔ اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة۔ اللهم اهدنا بالهدى ونقنا بالتقوى واغفر لنا في الآخرة والأولى۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم حلل مشكلاتنا واقض حاجاتنا وادفع عنا بلياتنا واسمع دعواتنا واشف مرضانا واغفر لموتانا إنك سميع الدعاء۔ خدائے پورے عالم کے مسلمانوں کو اسلام کو عزت، فتح مبین، نصرت قریبہ سے مالا مال فرما۔ اللہ بلاد عرب حرمین شریفین کی حفاظت فرما، ہمیں حج عمرہ و زیارات کے لیے آنا جانا نصیب فرما۔ القدس کو آزادی عطا فرما، اسرائیل کا وجود صفحہ ہستی سے مٹا، اور ان کا جو طاغوت شیطان ہے امریکہ، اللہ پاک انہیں مسلمانوں کے سامنے سر نمو فرما۔ امریکہ میں بھی اسلامی ریاستیں جیسے روس 17-18 حصوں میں منقسم ہو گیا، اس طرح امریکہ میں بھی اسلامی ریاستیں قائم فرما۔ جو مسلمان وہاں ہیں، جو ان کے کاروبار ہے، تعلیم ہے، ضرورت ہے، اللہ ان کی حفاظت فرما۔ پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت فرما، پاکستان کے چاروں صوبوں میں امن قائم فرما، حسن معاشرہ نصیب فرما۔ ہر طرح دنگا فساد، دھماکے اور پریشانیاں، باہم جو شرکت رنجی ہے، تصادم ہے، تقاتل ہے، تباغض ہے، تباعد ہے، اللہ اسے الفت، محبت، راحت میں تبدیل فرما۔ ہمارے بھائیوں کے گھروں میں اسلام نافذ فرما، بال بچوں کی تعلیم و تربیت میں اسلامی رہنما اصول نصیب فرما۔ اللہ موت برحق ہے، اسلام کے طریقے مستقیم پر نصیب فرما۔ قبر جنت کا باغ بنا، منکر نکیر کے سوال کے جواب میں ثابت قدمی عطا فرما۔ مولا عز و جل میدان حشر و نشر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرما۔ آپ کے دست مبارک سے آپ کے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرما، اور آپ کے لواء الحمد کے نیچے جگہ عطا فرما، اور اپنے خاص فضل احسان سے پل صراط عبور فرما، اور جنت الفردوس نصیب فرما۔ یا اللہ جنت الفردوس نصیب فرما، یا اللہ جنت الفردوس نصیب فرما۔ میدان عمل کے رفقا کی حفاظت فرما، اور انہیں شریروں کے شر سے، حاسدوں کے حسد سے، اعداء دین کی عداوت سے اور دیگر ناکردنیوں سے محفوظ فرما، معمون فرما۔ دینی مدارس، مساجد جو اسلام کے قلعے ہیں، معادن ہے، توحید کے، سنت کے ساقِ آمد، باغ و بہار فرما، ہر خزان سے محفوظ فرما۔ حاضرین مجلس کی جو دعائیں ہیں اور جن کے لیے یہ فکر مند ہے، سب کے حق میں دعائیں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔